السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی، اس نے حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی فرما برداری کی۔ ہماری یہ زندگی ایک مقصد کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مقرر کی ہے، موت سے حیات، حیات سے موت، اور پھر موت کے بعد حیات۔ ہماری دو موتیں ہیں اور دو حیاتیاں ہیں۔ ہم عالم ارواح کے اندر پہلی موت دیکھتے رہے، یعنی ہم نہیں تھے، گویا ہم مردہ تھے، صرف ہماری ارواح تھیں۔ پھر اللہ جل شانہ نے ہمیں ماں کے پیٹ سے جنم دیا، ماں کے پیٹ سے اللہ جل شانہ نے پیدا کیا، اس حال میں کہ ہم زندہ ہوئے، زندہ تھے اور زندہ رہے۔ پھر اللہ جل شانہ ہمیں موت دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں زندہ کرے گا، اور پھر حساب و کتاب ہوگا۔ یہ سارا جو سلسلہ ہے موت و حیات کا، اس سارے کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچان لیں، اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر کو پہچان لیں، اور اس کے دیے ہوئے دین کو پہچان لیں۔ رب، رسول اور دین، اگر ہم تین چیزوں کو پوری طرح سمجھ لیں تو یہ دین کا خلاصہ ہے جس کو ہم نے سمجھ لیا۔ یہی تین سوال قبر میں ہونے ہیں، اور انہی تین سوالوں کے تحت قیامت کے دن سوالات ہونے ہیں۔ اب یہ ہماری مرضی پر منحصر ہے۔ اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے، عقل دی ہے، اور اللہ جل شانہ نے ہمیں صاحب استطاعت بنایا ہے عمل کرنے کے لیے، اور ہمارے لیے اللہ جل شانہ نے دو راستے رکھے ہیں، دونوں بتا دیے ہیں، دونوں کا انجام بتا دیا ہے۔ اب ہم نے جو تین چیزیں ہم نے لینی ہیں، وہ ایک رب، دوسرا دین اور تیسرا رسول۔ اور یہ دین اور جو رب ہے یہ رسول کے بغیر نہیں ملے گا، اور جب تک ہم رسول کو پڑھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں رسول کی، اس وقت تک ہم نہ رسول کو پہچان سکتے ہیں، نہ ہم اپنے دین کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہمیں اپنے رب کے بارے میں پورا ادراک ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کا ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی خاطر کیا کیا تکالیف اٹھائیں، اس کا تذکرہ آپ سن رہے ہیں۔ جب بیعت ہوئی، اس کے بعد کفار مکہ کو جب شک پیدا ہوا، انہوں نے کفار یثرب کے خیموں کا رخ کیا، احتجاج کیا، انہوں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ ہماری محمد سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ یہ بات کو کافروں کی حد تک درست تھی۔ کفار مکہ، قریش مکہ کے دل کے اندر یہ بات کھٹک رہی تھی کہ ہو سکتا ہے یہ ایسی بات ہو، آواز لگانے والے نے آواز لگائی ہے، تو وہ اس ٹو میں رہے۔ اس وقت تو وہ مطمئن ہو گئے، کفار یثرب نے ان کو مطمئن کر دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہوا، ہم محمد کو لے کے جانے والے نہیں ہیں، ہم آپ کا ساتھ دینے والے ہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی مطمئن نہ رہے، اور وہ ٹوہ لگاتے رہے، کھوج لگاتے رہے۔ آخرکار وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ واقعی ایسا ہوا ہے، بیعت ہوئی ہے، اور بیعت کی یہ شقیں بھی طے ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اب وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پیچھا کرتے ہیں مسلمانوں کا جنہوں نے بیعت کی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔
قافلے سارے حج کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے، جا رہے ہیں۔ کفار مکہ نے فوراً تیز رفتار سے سوار تیار کیے کہ جا کر یثرب کے مسلمان جو ہیں وہ ان کو پکڑ کر لایا جائے۔ انہوں نے پیچھا کیا، گئے رستے میں دو شخص پیچھے پیچھے میرے جو قافلے سے پیچھے تھے، ایک سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی تھے۔ دوسرے صحابی تو بھاگ کر چلے گئے، وہ تیز رفتار تھے، لیکن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد ان کے ہاتھ پیچھے گردن کے ساتھ باندھ دیے اور ان کو سواری پر بٹھا کر یا پیدل ہی وہ گھسیٹ کر مارتے پیٹتے وہ مکہ لے آئے۔ جب مکہ پہنچے تو وہاں پر دو شخص ان کے آڑے آ گئے۔ ان کو پتہ چلا کہ سعد بن عبادہ، اور یہ سعد بن عبادہ وہ شخصیت تھے جو 12 نقیب مقرر کیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو 12 سردار مقرر کیے تھے اہل یثرب کے لیے، تو یہ سعد بن عبادہ ان میں سے ایک تھے۔ تو یہاں پر مطعم بن عدی اور دوسرے حارث بن حرب بن امیہ، یہ دو شخص لوگوں کے درمیان آ گئے کہ دئیں سعد بن عبادہ کو چھوڑ دیا جائے، یہ وہ شخص ہیں کہ جن کی امان میں ہم شام کا سفر کرتے ہیں، مدینہ سے یثرب سے گزر کر جاتے ہیں، لہٰذا ان کو چھوڑ دیا گیا۔ پہلے تو مسلمانوں نے، یثرب کے مسلمانوں نے سوچا کہ ہم بھی جا کر کفار کے خلاف کچھ تیاری کریں، کچھ ان کے آدمی ہم پکڑ کر لے آئیں، لیکن جب یہ سعد بن عبادہ دوبارہ ان کو پہنچا دیا گیا، لشکر میں پہنچ گئے، تو پھر اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ رفع دفع ہو گیا۔ اب دیکھیں اس بیعت کے جو نتیجہ اس بیعت کا نکلا وہ یہ نکلا کہ مسلمان ایک جماعتی شکل میں آ گئے، اور پھر ان کے آپس کے اندر پیار و محبت کا ایک جذبہ اٹھ کھڑا ہوا، آپس میں تعلق بن گیا، اور یہ تعلق کوئی معمولی یا یہ کوئی ایسا فرضی تعلق نہیں تھا، یہ فرضی محبت نہیں تھی، بلکہ یہ محبت دین کی محبت تھی، یہ رسول کی محبت کے ذریعے محبت تھی، یہ اللہ رب العزت کی محبت کے ذریعے محبت تھی۔ تو یہ آپس کی محبت اب یہ ایک جماعت بن گئی، اور یہ ایک دوسرے کی جان تک قربان کرنے کے لیے ایک دوسرے پر یہ تیاری کرنے لگے، اور ان کو احساس ہوا اہل یثرب کو کہ مکہ کے اندر مسلمان انتہائی قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم کیوں نہ ان کو اپنے پاس لے جائیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور اس تنگ دستی کے دور میں کہ جب اہل یثرب بڑی مشکل سے ان کا اپنا گزر اوقات ہوتا تھا، اس کے باوجود وہ مہاجرین کو اپنے ہاں لانے کے لیے، بسانے کے لیے، اور پھر ان کو سب کچھ ان کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ یہ ہے اسلام، اور یہ اسلام کا مقصد ہے۔ آج ہم دیکھیں دنیا کے اندر مسلمانوں پر کتنے ظلم ستم ہو رہے ہیں، اور ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ جل شانہ یہ غیرت عطا فرمائے کہ تاکہ وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے دامے درمے سخنے جو کر سکیں وہ کرے۔ وما علیہ الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔